السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی قاری محمد عبدال۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ممبر حضرات جتنے بھی اس گروپ کے اندر شامل ہیں سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جتنے بھی ہمارے ڈہرپور کے لوگ اور ہمارے پنچایت کے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سبھی کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے۔ دوستوں، میں ایک ایسے حکمران کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، ایسے بادشاہ کے بارے میں جو اللہ سے خوف کھاتے تھے اور ایک ایسی حکمرانی کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، سبھی جانتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں، وقت کے امیر المؤمنین ہیں۔ آپ جب بستر پر رات میں سونے آتے، لیٹنے کے لیے آتے، تو آپ کی بیوی عاتکہ فرماتی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند نہیں اڑ جاتی تھی اور وہ زاروں قطار رونے لگتے تھے بیٹھ کر کے۔ میں پوچھتی کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میری پیاری بیوی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے جو حکمرانی ملی ہے، مجھے بادشاہت ملی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ہے کہ ہمیں بادشاہت ملی ہے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ میری حکمرانی میں کوئی مسکین، کوئی مظلوم، کوئی غریب، کوئی ضعیف، کوئی پریشان حال جو ہے کہ کوئی مطلب جو ہے پریشانی میں اس دنیا سے چلا جائے اور میری حکمرانی میں رہ کر کے اس کی مدد نہ ہو سکے اور میرے بارے میں شکایت کرے، تو میں کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ میری حکمرانی کے اندر اگر دجلہ کے کنارے کسی کھچر کو کسی راستہ خراب ہونے کی وجہ سے، سڑک نالا خراب ہونے کی وجہ سے اگر ٹھوکر لگ کر کے وہ گر جائے، تکلیف پہنچے، تو اس کے بارے میں کہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر لیں کہ تمہیں تو حکمرانی دی تھی، تم نے انصاف کے ساتھ کیوں نہیں راستہ کو صحیح بنایا، تم نے انصاف کے ساتھ کیوں نہیں مظلوم کو حق دلوایا، تم نے انصاف کے ساتھ کیوں نہیں غریبوں تک حق پہنچایا، تو میں کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میں اس وجہ سے خوف کھا کر کے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اب وہ حکمرانی نہیں رہی، اب وہ ایمانداری نہیں رہی۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے ایسے ایماندار اور ایسے ہونہار اپنے نوجوان کو چن کر کے لاؤ۔ ہو سکتا ہے اللہ کا جو خوف رکھتا ہو، جو اللہ کے گھر میں سجدہ کرتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، یقیناً وہ غریبوں کا حق مارتے ہوئے، مظلوموں کو ستاتے ہوئے، دیکھتے ہوئے وہ برداشت نہیں کریں گے اور یقیناً ان کو انصاف دلانے کا کام کریں گے۔ اس لیے ڈہرپور کے نوجوانوں، اس بار جو ہے کہ نوجوان کو سپورٹ کرو اور بالکل متحد ہو کر کے، ایک ہو کر کے اپنے بھائی کو سپورٹ کرو۔ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایمانداری سے کام کروں گا، کیونکہ سب کو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر ہم نے مظلوموں کا حق مار کر کے، غریبوں کا، یتیموں کا مال ہڑپ کر کے اگر اس دنیا سے چلا گیا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ انشاءاللہ آپ اگر جس امید کے ساتھ اپنے اس بھائی کو جو ہے کہ جتا کر کے لائیں گے، انشاءاللہ اس امید پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ مجھے بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام جتنے بھی ڈہرپور کے میری ماں، بہن، میرے بھائی ہیں، سبھی اپنے اس بھائی کو، اپنے اس بیٹا کو سپورٹ کریں گے اور اس بار جو ہے کہ تمام کرپشن باز جتنے بھی غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور جو ہے جتنے بھی مظلوموں کا حق نہیں دلاتے ہیں، ان کے لیے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، وہ حق دلانے کا کام آپ کا بیٹا انشاءاللہ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات ضرور اپنے اس بیٹا کو سپورٹ کریں گے، اپنے اس بھائی کو سپورٹ کریں گے اور اس ویڈیو کو پورے ڈہرپور کے اندر اور جہاں جہاں سے سمیتی پد کے امیدوار کے لیے ووٹ آتا ہے، تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں اور تمام لوگ متحد ہو کر کے جو بھی اس دن اپنے بیٹا کا جو بھی پہچان رہے، اس پہچان کو پہچان کر کے تمام لوگوں کو ایک ایک گھر پر جا کر کے آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سپورٹ کر کے انہیں بتانا ہے کہ اپنے اس بھائی کو ووٹ دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنا ایک چھوٹا بیٹا ہوں، مگر جو ہے کہ چھوٹا ہوں، مگر جو ہے کہ انشاءاللہ فیصلہ کرنے میں، ایمانداری دکھانے میں انشاءاللہ کہیں جو ہے کہ کرپشن بازوں سے بہتر رہوں گا، امید ہے۔